أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل شانہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہدایات اور احکامات ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات سے متعلق ہے. گویا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عقائد اور عبادات میں اصلاح، معاملات اور معاشرت میں سدھار کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بستیوں کو اخلاقی اقدار میں تبدیل کرنا بھی تھا. ایک مسلمان جیسے عبادت گزار ہے، اسی طریقے سے اسے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے. قرآن و سنت میں مذکور اخلاقی ہدایات اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا مغز اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایک اچھا دوست بھی ہونا چاہیے، ایک مسلمان غمخوار ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے غم گسار ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے ملنسار ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے خندہ جبیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے محبت کا پیغام ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسروں کے لیے سہارا اور آسرا ہونا چاہیے. اگر کسی انسان کے قریب میں کوئی مسلمان رہائش پذیر ہو تو اسے یہ تسلی ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں ایک ایسے مذہب کے ماننے والے کا ہم نشین یا پڑوسی ہوں
جس نے مذہب والے کو اخلاقی اعتبار سے بلندیوں پہ فائز کر رکھا ہے اور پستیوں سے نکال رکھا ہے، اس کو اچھے اچھے اخلاق اور اچھی اچھی عادات سکھا رکھی ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھے اخلاق تو دنیا میں پہلے بھی تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری کا مقصد ان میں کمال پیدا کرنا ہے، ان کو اور بلندیوں پہ لے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ سے وابستہ ہونے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل کرنے والے، آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے اخلاقی اعتبار سے پستیوں سے نکلے، بلندیوں پہ جا فائز ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کا یہ مقصد ہے۔ تو آج اگر ہمارے اندر اجتماعی طور پر اخلاقی بہترین نہیں ہے، اخلاقی کمال نہیں ہے، اخلاقی بلندی نہیں ہے، اخلاقی اقدار ہمارے کردار سے ثابت نہیں ہو رہی، تو یاد رکھیں کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے ایمان و اسلام میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں، میں ان کی تکمیل کر دوں، میں ان کے اتمام کر دوں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ آپ نے اتنا فرما دیا، بلکہ آپ کی 23 سالہ حیات طیبہ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے اخلاقی بلندی کے ایسے ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ آج بھی ان کا مطالعہ کرنے والا، ان کو پڑھنے والا شخص وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر اوڑے ہوئی تھی، اس کی کناری ذرا موٹی تھی، تو آپ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، اچانک ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر مبارک کو اس قدر سختی اور زور سے کھینچا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کی مبارک گردن پر اس کی موٹی کناری کے نشان پڑ گئے، سرخ ہو گئی گردن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرتے گرتے بچے، اور ساتھ ہی اس دیہاتی نے کہا، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ کا مال تیرے پاس ہے حکم دو کہ اس میں سے کچھ مجھے بھی دیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مسکرا دیے، وامر له بعطاء، اور حکم دیا کہ اسے کچھ عطیہ دے دیا جائے۔ آپ ذرا غور کریں اس ضرورت مند دیہاتی کے سوال کا انداز کس قدر ناروا، ناجائز تھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی انداز
کس قدر اعلیٰ اخلاق پر مشتمل تھا. اس نے تو بدتمیزی سے سلوک کیا اور آپ نے حسن سلوک اس کے سامنے رکھا. آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے لیکن آپ مسکرا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے جو اخلاق ہیں، ہماری جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، ان میں بھی وہ اخلاق حسنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں دیے ہیں ان کا حصہ ہونا چاہیے، ان کا اثر نظر آنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے علماء میں سے ایک بڑے عالم زید بن سعنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینار بطور قرض کے لے رکھے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے بیچ راستے کے آپ کو روک لیا اور کہنے لگا کہ میرے دینار ادا کریں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایسا کچھ نہیں کہ میں تیرا قرض ادا کر سکوں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس ہے یا نہیں، اس وقت تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرا قرض نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میں خود ہی تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ اس کے سامنے بیٹھ گئے. ظہر کا وقت ہوا، آپ نے وہیں پڑھ لی نماز. عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی، عشاء بھی، سوئے بھی وہیں، فجر بھی وہیں پڑھ لی. اب حضرات صحابہ کرام وقفے سے آ رہے ہیں اس یہودی عالم کے پاس اور اسے دھمکا رہے ہیں، اسے ڈرا رہے ہیں کہ تجھے مدینہ سے نکال دیں گے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسوس ہوا کہ یہ اس طرح کی تلخ گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ایسے شخص پہ ظلم کروں جو میری امان میں ہے. کیونکہ آپ والی ریاست تھے مدینہ طیبہ کے اور یہ لوگ وہاں امان طلب کر کے رہ رہے تھے. اگرچہ اس کا قرض طلب کرنے کا انداز نامناسب تھا لیکن بہرحال وہ حقدار تھا. تو آپ نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا. جیسے ہی منع کیا اور یہودی عالم جو دیکھ رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. پھر کہنے لگا شطر مالی فی سبیل اللہ، یہ جو میرا مال آپ کے ذمہ ہے یہ اللہ کے راستے میں. پھر کہنے لگا اما واللہ فعلت الذی فعلت بک، یہ جو کارروائی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے نا اس لیے کی ہے کہ لانظر الی نعتک فی التوراۃ، کہ تورات میں آپ کے جو اوصاف ذکر کیے گئے تھے میں جانچنا پرکھنا چاہتا تھا کہ وہ آپ میں پائے بھی جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. پھر اس نے تورات کی عبارت پڑھی، کہا کہ تورات میں ہے کہ محمد بن عبد اللہ مولدہ مکہ مہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام، کہ ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہوگی، جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہوگی اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی. لیس بفظ، وہ بد زبان نہیں ہوں گے، ولا غلیظ، وہ سنگ دل نہیں ہوں گے، ولا صخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، وہ فحش گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے. پھر دوبارہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گرامی قدر سامعین، ہم جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس ہستی سے شرف غلامی رکھتے ہیں، اس نے اپنے عمل سے جن
اعلیٰ کردار اور اخلاق کا ہمیں درس دیا ہے. ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لینا ہے، کسی اور کا نہیں. اپنا جائزہ لینا ہے کہ آج میرے اخلاق کہاں کھڑے ہیں، ان کا لیول کیا ہے. جبکہ اخلاق نبوی تو کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ناروا طریقے سے پیش آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک استاد محترم کا دوران سفر ایکسیڈنٹ ہو گیا. وین میں تھے اور سواریاں بھی تھیں. نتیجے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا میں نے اپنی جیبیں چیک کی تو میری جیب میں پیسے تھے. جب میں نے چیک کی تو اس میں 1 روپے بھی نہیں تھا. موبائل بھی غائب، والیٹ بھی غائب. تو میں نے کہا کہ مجھے لانے والے کون ہیں؟ تو رضاکاروں نے بتایا کہ ہم لے کر آئے. جب ہم نے آپ کو اٹھایا ہے تو آپ کی جیبیں خالی تھی. کیا مطلب کہ جیسے ہی حادثہ ہوا تو سب سے پہلے جو مسلمان وہاں پہنچے غیر مسلمان ہی ہیں، تو انہوں نے مریضوں کو ریسکیو کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ یہ چونکہ ہوش میں نہیں ہے تو اس لیے پہلے ان کی جیبیں صاف کی جائیں، دوسرا کام بعد میں کیا جائے. اس طرح کے واقعات اب بھی ہو رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے کتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ہم بڑے بڑے نعرے لگانے والے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں اچھے اخلاق قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں حسن سلوک قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں امانت و دیانت قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں ایک اچھا انسان بننا قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لگانا تو صرف نعرہ ہی ہے، لوگوں کے سامنے تو صرف سلوگن ہی ہے نا، بس کہ اچھے الفاظ ہیں، اچھے نعرے ہیں. تو اس لیے بڑے سے بڑا نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. رہی تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کی بات، وہ ہمیں کوئی بھی قبول نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے نبی، بلکہ پورے جہان کے نبی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق انسانی کو کمال تک پہنچا دوں. تو آج جو مسلمان اپنے اخلاق کو سدھارنے کی طرف متوجہ ہے، ان کو اچھا بنانے کی طرف متوجہ ہے، وہ اپنے پیغمبر کی تشریف آوری کے مقصد کو سمجھ بھی رہا ہے، پورا بھی کر رہا ہے. اور جس کی ادھر توجہ ہی نہیں ہے، گویا اسے اپنی عملی اعتبار سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے نبی کس لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی پر درخت کے نیچے آرام فرما تھے. آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا رکھی تھی. تو نیند کے دوران ایک غیر مسلم بدو دیہاتی وہاں آیا اور اس نے آپ نیام سے تلوار نکالی اور ایسے تان دی اور اونچی آواز سے کہتا ہے میں یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ بیدار ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ، اس قدر اتنا متوکلانہ انداز میں اللہ جل شانہ کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ لفظ جب فرمایا تو اس پہ کپ کپی طاری ہو، کانپنے لگا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اب آپ علیہ السلام نے اٹھا لی. اب آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے.
وہ کہنے لگا بچانے والا تو کوئی نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، آپ کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ شخص جو ایک لمحہ پہلے جان لیوا ہے، تلوار تانے ہوئے ہے، اگلے ہی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی درخواست پر اسے معافی دے رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کرام کو جہادی مہم پہ روانہ کیا قبیلہ عدی اور قبیلہ بنو تہ کی طرف، تو وہاں کے سردار حاتم طائی مشہور جو سخی ہیں ان کے بیٹے عدی، وہ کہتے ہیں میں نے پہلے ہی اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اونٹ تیار رکھیں، جیسے ہی پتہ چلے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو مجھے بتانا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے گھر والوں کو ضروری سامان کو ساتھ لیا، اور میری جو ہمشیرہ تھی صفانہ وہ کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو میں افراتفری میں اسے ساتھ نہیں لے سکا اور خود چلا گیا ملک شام کی طرف، یہ سوچ کے کہ وہاں بھی عیسائی آباد ہیں اور میں بھی اسی مذہب پہ ہوں۔ چنانچہ پیچھے سے حضرات صحابہ کرام جب وہاں گئے مہم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، جو گرفتاریاں ہوئیں ان میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک احاطے میں انہیں لا کے بند کر دیا گیا۔ اگلے روز جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے کہ میں کھڑی ہوئی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ وفات پا چکا ہے، سرپرست بچھڑ چکا ہے، آپ سے احسان کی درخواست ہے، میرے اوپر احسان کر کے۔ آپ نے فرمایا سرپرست کون ہے؟ کہا کہ عدی بن حاتم۔ کہا کہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آپ کا قیدیوں سے گزر ہوا تو وہ پھر کھڑی ہو گئی، انہوں نے وہی بات کی، آپ نے بھی وہی بات کی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ آپ احسان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر بھی احسان کیا اور تیرے ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی، واپسی کی، پھر کہتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اب میں جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑوں کا جوڑا عنایت فرمایا، سواری عطا فرمائی، سفر خرچ عطا فرمایا، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ حاتم طائی کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ یہ سیدھی ملک شام پہنچی، اپنے بھائی سے ملی۔ تو عدی نے سوال کیا کہ تو نے اس شخص کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو صفانہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر وہ بادشاہ بھی ہیں تو وہ عزت والوں کو ذلیل نہیں کرتے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جلدی پہنچ ان کی بارگاہ میں، اگر وہ نبی ہیں تو پھر تو تاخیر بنتی نہیں ہے، اور اگر وہ نبی نہیں بھی ہیں تب بھی وہاں سے عزت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، عزت ہی عزت ہے۔ چنانچہ عدی کہتے ہیں کہ میں چلا اور سیدھا مدینہ طیبہ آیا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے بتایا عدی بن حاتم، تو آپ کھڑے ہو گئے، ایک سردار کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے بڑا پرجوش استقبال کیا اور پھر آپ نے مجلس چھوڑی اور کہا کہ عدی آؤ میرے ساتھ۔ اپنے گھر لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی خاتون نے آپ کو روک لیا اور وہ آپ کو اپنی ضروریات بتا رہی ہے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، مجھے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ مبارک چہرہ انور نیچے کیے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو علی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب مجھے آپ اپنے گھر لے گئے تو کھجور کی چھال کا ایک گدا تھا، وہ آپ نے میری طرف بڑھایا اور فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں نے آپ کی طرف بڑھایا کہ آپ بیٹھیں، آپ نے پھر میری طرف بڑھا دیا کہ نہیں آپ بیٹھیں۔ چنانچہ کہتے ہیں مجھے گدے پہ بٹھایا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہ بادشاہ نہیں، یہ نبی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عدی تو کس انتظار میں ہے؟ ایمان اور اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟
کچھ باتیں آپ نے کی. پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا تعلق رکوسی فرقے سے ہے؟ تو کہا کہ ہاں. پھر آپ نے فرمایا اچھا قبیلہ بنو تی سے غنیمت کا چوتھائی لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب میں تو اس کی اجازت نہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان باتوں کا تو عرب کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ کے نبی. چنانچہ فوراً کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ علیہ السلام کے دست اقدس پہ مسلمان ہو گئے. پھر فرماتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور میرے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، حالانکہ میں آپ سے بہت متنفر تھا اور میں دوسرے مذہب پہ تھا. تو محترم سامعین، جب غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے آقا ایک حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، کیا وہ ہو گیا ہے آج کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار نہیں؟ اب یہ پچھلی سردیوں میں جو لوگ گئے ہوئے تھے مری، برف باری جس رات کو پڑی، لوگ وہاں پھنس گئے. تو وہاں کے جو مسلمان تھے جن کے ہوٹل تھے، انہوں نے کتنے گرے پڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آپ لوگوں نے بھی خبروں میں سنا ہو کہ اس رات میں جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی سردی کا دفاع کرنے کے لیے، ایک ابلا ہوا انڈا 500 روپے کا. ایک رات کے لیے کمرہ چاہیے 35,000 روپے کا. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آج رات تو کمائی کی رات ہے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آج کی رات جنت کمانے کی رات ہے، کہ یہ مسلمان یہاں پھنس گئے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا ہے. اسلام کو تو چھوڑیے، انسانیت بھی اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان کا غمخوار ہونا چاہیے، انسان کا ہمدرد ہونا چاہیے. جب ایک مسلمان اچھا انسان ہی نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ کو پسند کیسے آئے گا؟ وہ اپنے آقا کو پسند کیسے آئے گا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنا جائزہ لوں کہ یہ میرے آقا جن کے نام پہ آج میں جھنڈیاں لگا رہا ہوں، چراغاں کر رہا ہوں، نعرے لگا رہا ہوں، محفلیں منعقد کر رہا ہوں، ان کی تعلیمات اور ہدایات میرے عمل میں کتنی ہیں؟ میری جیتی جاگتی زندگی کا تعلق میرے نبی کی پاکیزہ تعلیمات سے کتنا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو تکمیل تک پہنچا دوں، اخلاق کی پستیوں سے امت کو نکالوں اور اخلاق کی بلندیوں پہ ان کو فائز کر دوں. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا